اور نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے غصے کو ریشنلائز کرنا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے لیے دلیل ڈھونڈنا، مثال کے طور پر اس طرح کہنا کہ مجھے اس لیے غصہ آیا کہ میں نے کئی دفعہ اس بندے کو سمجھایا تھا اور بار بار سمجھانے کے باوجود انہوں نے یہ غلطی کی، اس لیے مجھے غصہ آیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا اور وہ دوبارہ وہ غلطی کرتے ہیں، پھر آپ سمجھاتے ہیں، پھر وہ غلطی کرتے ہیں اور آپ کو غصہ آتا ہے کہ دیکھو اس بچے کو میں نے سمجھایا بھی تھا، بار بار سمجھایا تھا اور پھر اس نے یہ غلطی کی، اس لیے مجھے غصہ آیا۔ یعنی یہ دلیل بنانا کہ مجھے غصہ اس لیے آیا تھا کہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اس نے یہ غلطی کی، تو میرے خیال سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ اس لیے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچہ ہے تو بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے اور نہ سمجھ لوگوں سے ہی بار بار غلطیاں ہوتی ہے، تو جب آپ اس کو ایک دفعہ بچہ مان لیتے ہیں تو پھر اس کو بھی مان لینا چاہیے کہ وہ نہ سمجھداری میں بار بار ہی غلطیاں کریں گے، تو اس لیے غصے کا حق نہیں بنتا۔ اور ہم بچے کو جب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے 20-30 سال کم عمر، کم فہم اور کم تجربہ رکھنے والا ہوتا ہے، اور ہم اس کو اپنے لیول کا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے۔ اور ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہمیں کوئی سمجھائے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اور وہ ہمیں ڈانٹے، ہمیں غصہ کرے، تو ہم کیا فیل کر رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح بچہ تو یہ سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا کہ یہ اس کی غلطی ہے، بلکہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بابا ہمیں تنگ کر رہا ہے اور ہمیں انجوائے کرنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ ناسمجھ ہوتا ہے۔